بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کے دوستو السلام علیکم۔ صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے در سے آج تک کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ اسی طرح کا ایک قصہ ایمان تازہ کر دینے والا جو کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص صبح کے وقت بھیک مانگنے نکلا اور ایک مسجد کا کھلا دروازہ دیکھ کر اس نے صدا لگانی شروع کر دی کہ ہے کوئی جو اس بوڑھے کو خیرات دے، ہے کوئی جو اس بوڑھے کی مدد کرے۔ ایک شخص نے اسے دیکھا تو کہا کہ اے احمق، یہاں کوئی نہیں رہتا جو تجھے خیرات دے۔ اس بوڑھے شخص نے دریافت کیا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگا کہ اگر یہ اللہ کا گھر ہے تو اسے چھوڑ کر آگے جانا بے وقوفی ہے، اور یہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا اس سے بھی بڑی بے وقوفی ہے۔ میں تو آج تک کبھی اللہ عز و جل کے کسی بندے کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا، تو پھر اس رب کے گھر سے خالی ہاتھ کیسے لوٹ سکتا ہوں؟ میں تو اس وقت تک صدا لگاتا رہوں گا جب تک میرا دامن مرادوں سے بھر نہیں جاتا۔ یہ کہنے کے بعد وہ بوڑھا شخص مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 1 سال تک وہیں بیٹھا صدا لگاتا رہا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کمزوری کا غلبہ اس پر چھانے لگا۔ ایک دن اس حالت میں اس کا دل ڈوب رہا تھا کہ ایک شخص چراغ ہاتھ میں لیے اس کے پاس آیا اور اسے مال دیا۔ ابھی اس بوڑھے میں زندگی کی کچھ سانسیں باقی تھی، اور اس نے خوش ہو کر کہا کہ جس نے بھی سخی کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوا، البتہ شرط صرف اتنی ہے کہ سوالی کا صابر و شاکر ہونا ضروری ہے۔ اسلامی واقعات کے دوستوں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حصول رزق کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ، اللہ عز و جل کی صفت ہے کہ وہ کسی آزمائش کے بغیر انعام و اکرام سے نہیں نوازتا۔ اگر ہم اپنے تمام معاملات پر اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ کر لیں تو یقیناً وہ ہمیں ہماری مراد سے نوازے گا، اور وہی کارساز حقیقی ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ اسی کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اسلامی واقعات کے دوستوں، میں نے اپنی زندگی میں کئی بار لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے گلہ کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔